اچھا بچوں، اب پھر اس طرح ہوا کہ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ ختم ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ میں، معاہدہ حدیبیہ میں کیا شرط رکھی گئی تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ جو ہے وہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، لیکن وہ دو قبیلوں بنی خزاع اور بنو بکر کی وجہ سے یہ جو معاہدہ حدیبیہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ قریش مکہ نے خود جو ہے وہ جلد بازی میں معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اس وجہ سے اب مسلمانوں کو مکہ کی طرف پیش قدمی سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن جب ان کو اس بارے میں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں اور مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر مکہ کی طرف جاری رکھا اور اپنا پڑاؤ جو ہے آخری پڑاؤ مر الزوران میں ڈالا۔ اس میں یہ تھا کہ مر الزوران میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو رکنے کو کہا تو قریش کو اس لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کی تحقیق کے لیے ابو سفیان اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا کہ جا کر وہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا قافلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ تجسس میں ان کا گزر جو ہے مر الزوران میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمے کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، جو لوگ متعین تھے، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھا اور پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سفیان کو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے گا، مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا یا اپنا دروازہ بند کر لے گا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امن کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ اب ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے کفار قریش مکہ کے ساتھ جب لڑائی کی اور انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی اور قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اب وہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور انصار اور مہاجرین کے ساتھ اندر تشریف لائے اور حجرہ اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی چابی لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے انہوں نے تمام بت گرا دیے اور بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ پھر آپ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور قریش مکہ نماز کے بعد قریش مکہ سے کہا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو قریش مکہ بولے کہ اچھا سلوک ہی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ انہوں نے قریش مکہ کے سب لوگوں کو آزاد کر دیا، ان کو کچھ نہ کہا، ٹھیک ہے، اور قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے قریش مکہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کو دیکھتے ہوئے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے تھے۔